الشهداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا كريم. على محمد صلوات آپ سب کو میری طرف سے جشن مولا حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. ایک منقبر نیا شاعر مقدر بھائی کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک بار بآواز نعرہ صلوات. ہے بارش نور کی ارض و سما میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں. حسن آئے مدینہ طیبہ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں. مبارک لے کے جبرائیل آئے، مبارک لے کے جبرائیل آئے. بہار آئی ہے باغ سیدہ میں، بہار آئی ہے باغ سیدہ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں. شیر سماعتوں کی نظر ہے. محمد نے محمد کو اٹھایا، محمد نے محمد کو اٹھایا. قرآن اترا ہے دستے مصطفیٰ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں. حسن ابن علی جب مسکرائے، حسن ابن علی جب مسکرائے، خوشبوئے علی باد سوانے. حسن ابن علی جب مسکرائے، خوشبوئے علی باد سبا میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں. اور مقدس تو بھی چل خیرات لے لے، مقدس تو بھی چل خیرات لے لے. یہ جنت ہے حسن کی ہر ادا دے، مقدس تو بھی چل خیرات لے لے. کہ جنت ہے حسن کی ہر ادا میں، ہے بارش نور کی ارض و
سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. سماعتوں کی نظر. ذکر حسن میں فکر کی تاثیر دیکھنا، موجز بیان کیوں نہ ہو تحریر دیکھنا. مولا علی یوں دیکھتے مولا حسن کو ہے، وہ آئینے میں جیسے کہ تصویر دیکھنا. اب تر ہو گئے ہیں، اب تر جو کہہ رہے تھے. قرآن کی آیت میں ترجمہ کر لیے گا کہ یہ جو وبا ہے یہ آپ کی اپنی پھیلائی ہوئی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی وبا ہے. پروردگار کی طرف سے اپنی مخلوق کو کوئی عذاب نہیں. جب ہوتا ہے کہ مخلوق ایسے کام کرتی ہے. تو شعر سماعتوں کی نظر ہے بر محمد علی محمد صلوات. اب تک وہ ہو گئے ہیں، اب تک جو کہہ رہے تھے. کوثر سے جو ملی ہے وہ تنویر دیکھنا. اور اپنی شعر سماعتوں کی نظر میرے ناصر بھائی بھی آئے ہیں، ہمارے پڑھنے والے رضا بھائی بھی. اپنی شعر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. عباس کے علم سے ہوا مست ہونے دو، عباس کے علم سے ہوا مست ہونے دو. ہوتی نہیں ذرا سی بھی تاخیر دیکھنا. ذکر مولا حسن علیہ السلام بآواز بلند نعرہ سلوات. میں گزارش کروں گا مکتبت کے لیے مشہور اور معروف مکتبت خواہ حضرت حسین رضوی صاحب سے کہ وہ ہے درگاہ مولا کے بطور عقیدت پیش ہوئے. آپ تمام مومنین کو میری طرف سے مولا امام حسین کی مبارکباد. اجازت ہے جو مدح حسن میں قلم کو اٹھایا، جو مدح حسن میں قلم کو اٹھایا، وہی لکھا میں نے جو رب نے لکھا. لکھا میں نے جو رب نے لکھایا، جو مدح حسن میں قلم کو اٹھایا. ملی داد مجھ کو نبی و ولی سے، ملی داد مجھ کو نبی و ولی سے. قصیدہ حسن کا جو میں نے سنا، قلم کیسے بنتا ہے تلوار لو، یہی معجزہ تو حسن نے دکھایا. یہ رتبہ تو حسن کو ہی ملا ہے، نبی نے انہیں پشت پر بٹھایا.
نبی نے انہیں پشت پر ہے بٹھایا، خدا کی نظر میں وہ کمتر رہے گا، جسے بھی حسن نے نظر سے گرایا، جسے بھی حسن نے نظر سے گرایا، وہی خود جائے گا۔ سن لو کہ جس نے حسن کی محبت کو دل میں بسایا، رکھا بغض جس نے امام حسن سے، تو اس نے دل صحیح کو دکھایا۔ مکتب پیش محمد ہے، آپ سماعتوں کے پیش کے نظر حسن کا ثنا حسن کا مشاعر، حسن کا ثنا حسن کا مشاعر، یہ اعزاز ناصر نے کیا خوب پایا، یہ اعزاز ناصر نے کیا خوب پایا، جو مدح حسن اب میں گزارش کروں گا علی رضا جعفری صاحب سے کہ وہ ہے بارگاہ محمد میں نظرانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو جشن ولادت و سعادت مولا امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ میرے حکم میں دو مرتبہ توجہ طالب پر محمد و آل محمد صلوات رہتا ہے جو بھی مدحت شبر سے دور دور، رہتا ہے جو بھی مدحت شبر سے دور دور، محشر میں ہوگا شافع محشر سے دور دور، محشر میں ہوگا شافع محشر سے دور دور، اور جس کے قلم نے مدحت شبر نہیں لکھی، ہاں شبر نہیں لکھی، رہتا وہی ہے جشن منور سے دور دور، رہتا وہی ہے جشن منور سے دور دور، صدقہ ہے پنجے تنکا کے روزے ازل سے ہم، ہاں روزے ازل سے ہم، رہتے ہیں ہر بلا سے ہر ایک شر سے دور دور، رہتے ہیں ہر بلا سے ہر ایک شر سے دور دور، ہم کو امام عصر کے صدقے میں آج تک، ہاں صدقے میں آج تک رکھا خدا نے قاتل سرور سے دور دور، رکھا خدا نے قاتل شبر سے دور دور، گر ڈالتا کمال کلندر تو دل کے ساتھ، ہاں کلندر تو دل کے ساتھ، رہتا کبھی نہ پیر و کلندر، رہتا کبھی نہ پیر و کلندر سے دور دور، ہر منکر
بستر سے دور رکھا گیا رسول کے بستر سے دور دور. اور وقت کی عبادت شاعر جناب نظیم الحسن صاحب کلام سے. وہ کیا کرے گا مدحت شبر حسن بیان، شبر حسن بیان، جس کی رضا ہے فکر پیمبر سے دور دور، جس کی رضا ہے فکر پیمبر سے دور دور، رہتا ہے جو بھی مدحت شبر سے دور دور، محشر میں ہوگا شافعِ محشر سے دور دور. پر محمد والی محمد سلوات. نظر آتے نہیں سیرت کا جوہر دیکھنے والے، نظر آتے نہیں سیرت کا جوہر دیکھنے والے، حسن کو دیکھ لے حسن پیمبر دیکھنے والے، حسن کو دیکھ لے حسن پیمبر دیکھنے والے. اور مدینے میں جناب فاطمہ کا چاند نکلا ہے، مدینے میں جناب فاطمہ کا چاند نکلا ہے. ذرا دیکھیں زمین کو آسماں پر دیکھنے والے، ذرا دیکھیں زمین کو آسماں پر دیکھنے والے. اور برائے تہنیت مجمع ہے نبیوں کا فرشتوں کا، برائے تہنیت مجمع ہے نبیوں کا فرشتوں کا. یہ سب معصوم ہیں، معصوم کا گھر دیکھنے والے، یہ سب معصوم ہیں، معصوم کا گھر دیکھنے والے. ذرا بتلائیے مولود کس سے ملتا جلتا ہے، ذرا بتلائیے مولود کس سے ملتا جلتا ہے. کہاں ہے مستقل روح پیمبر دیکھنے والے، کہاں ہے مستقل روح پیمبر دیکھنے والے. اور ہزاروں کوششیں کر لیں مگر آلے محمد کو، ہزاروں کوششیں کر لیں مگر آلے محمد کو. نہ سمجھیں گے کبھی قرآن سے ہٹ کر دیکھنے والے، نہ سمجھیں گے کبھی قرآن سے ہٹ کر دیکھنے والے. مٹا ہے ضربت صلح حسن سے شام کا مرحب، مٹا ہے ضربت صلح حسن سے شام کا
کرتے ہیں در دیکھنے والے. حسن کی استقامت کی بلندی کیسے سمجھیں گے. حسن کی استقامت کی بلندی کیسے سمجھیں گے. فلک کے چاند کو گردن جھکا کر دیکھنے والے. فلک کے چاند کو گردن جھکا کر دیکھنے والے. چھپاؤ جتنا بھی دیوار کعبہ کو غلافوں سے. چھپاؤ جتنا بھی دیوار کعبہ کو غلافوں سے. ابھی زندہ ہے اس دیوار میں درد والے. ابھی زندہ ہے اس دیوار میں درد دیکھنے والے. اور ہفتے کا شعر ہے شاعر ڈاکٹر اختر حفیظ صاحب کے کلام سے. مائے ڈھونڈنے والوں سے ہم بالکل نہیں خائف. مائے ڈھونڈنے والوں سے ہم بالکل نہیں خائف. بہت ہے اے رضا معیار اختر دیکھنے والے. بہت ہے اے رضا معیار اختر دیکھنے والے. نظر آتے نہیں سیرت کا جوہر دیکھنے والے. حسن کو دیکھ لیں حسن پیغمبر دیکھنے والے. اور میں خاص گزار معروف مرحبت جناب کیا کہنا ہے باوان گھنٹر سلوان شہید سبت جعفر کے چرنا شاہ پیش کرتا ہوں. شاید ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے. اس سے چھوٹی سی عبادت ہے تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے. زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے. بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے. جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے. شام کو فکر وہ بنا ہم نہیں
جتنے دکھ اٹھائے ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے کن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر سری نبوت پر سیدہ کی عظمت مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر سبھی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سبھی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر استداد جو جفا ہے ظہور پر انتقام کر وہ بلا ہے ظہور پر اعتبام روز جزا ہے ظہور پر ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، چاہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا۔ تمام مومن مومنات کو، عالم اسلام کو جشن آمد امام حسن علیہ السلام اور دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات دوبارہ نارمل سطح پر آ تو رہے انشاءاللہ اور مزید آ جائیں گے بھرپور طریقے سے جو شیخ ملا کا مظاہرہ کریں، پردہ مل کر درود پڑھ دیے کرم ہو گیا جس پہ مولا حسن، کرم ہو گیا جس پہ مولا حسن کا، کرم ہو گیا جس پہ مولا
آدمی وہ بڑا محترم ہو گیا جس پہ مولا حسن کا کرم ہو گیا، اور پیار جس نے بھی مولا حسن سے کیا، پیار جس نے بھی مولا حسن سے کیا، پیار جس نے بھی مولا حسن سے کیا، پھر تو اس کا ٹھکانہ علم ہو گیا۔ مل کر جس میں مولا حسن کا کرم ہو گیا، اور جس نے مولا حسن سے عداوت رکھی، جس نے مولا حسن سے عداوت رکھی، جس نے مولا حسن سے عداوت رکھی، نارے دوزخ میں جل کر بھسم ہو گیا، بھسم ہو گیا، جس میں مولا حسن کا کرم ہو گیا، جس پہ مولا حسن کا کرم ہو گیا۔ اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، بہت حقیقت سے قریب تر یہ بات ہے کہ جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جشن میں آ کے میں تازہ دم ہو گیا، آ کے میں تازہ ہم تو گھٹ رہے تھے واقعی کہ ہمیں تو جشن چاہیے، ہمیں مجلس چاہیے کہ جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جب گھٹن مجھ کو محسوس ہونے لگی، جشن میں آ کے میں تازہ دم ہو گیا، اور معاویہ کیسے بھولے گا صلح حسن، معاویہ کیسے بھولے گا صلح حسن، خاک میں اس کا سارا بھرم ہو گیا، کیسے بھولے گا صلح حسن، معاویہ کیسے بھولے گا صلح حسن، خاک میں اس کا سارا بھرم ہو گیا، خاک میں اس کا سارا بھرم ہو گیا۔ ایک اور دوسرا شعر آپ کی نظر ہے کہ صلح نامے نے تلوار کو مات دی، کہ صلح نامے نے تلوار کو مات دی، صلح نامے نے تلوار کو مات دی، کس قدر معتبر یہ قلم ہو گیا، کس قدر معتبر یہ قلم ہو گیا، جس پہ مولا حسن کا کرم ہو گیا، اور سارے رنج و علم پل میں دور ہوئے، کہ سارے رنج و علم پل میں دور ہوئے، سارے رنج و علم پل میں دور ہوئے، سر پہ سایہ فگن یہ علم ہو گیا، سر پہ سایہ فگن جب علم ہو گیا۔ اور آخری شعر کی عبارت ہے بطور خاص آپ کے ذوق سوال کو دیکھتے ہوئے آخری یہ رکھ کر رہا ہوں
کہ غاصبوں کھا گئے ہو جو باغ فتق، کہ غاصبوں کھا گئے ہو جو باغ فتق، غاصبوں کھا گئے ہو جو باغ فتق، کس طرح سے بتاؤ ہضم ہو گیا، کہ غاصبوں کھا گئے ہو جو باغ فتق، غاصبوں کھا گئے ہو جو باغ فتق، کس طرح سے بتاؤ ہضم ہو گیا، جس پہ مولا حسن کا کرم ہو گیا۔ اور مقطع کی عبادت ہے کہ مجھ پہ ناصر ہے مولا حسن کا کرم، کہ ہم پہ ناصر ہے مولا حسن کا کرم، مجھ پہ ناصر ہے مولا حسن کا کرم، جو قصیدہ یہ مجھ سے رقم ہو گیا، قصیدہ یہ مجھ سے رقم ہو گیا، جس پہ مولا حسن کا کرم ہو گیا۔ مل کر درود پڑھ دیے محمد۔ ذکر میں شب بھر کے کیا تاثیر ہے، کیا بتاؤں ذکر میں شب بھر کے کیا تاثیر ہے، جو بھی ہے ذاکر حسن کا صاحب توقیر، کیا بتاؤں ذکر میں شب بھر کے کیا تاثیر ہے، آمد آمد مولا حسن پر ہے چراغاں چار سو، آمد مولا حسن پر ہے چراغاں چار سو، ہم بہت خوش ہیں مگر دشمن بہت دلگیر، ذکر میں شابر کے کیا تاثیر ہے، اور صلح نوائے حسن سمجھی نہ دنیا آج تک، کہ صلح نوائے حسن سمجھی نہ دنیا آج تک، اصل میں خامے کیے تلوار پر تسخیر، کیا بتاؤں ذکر میں شابر کے کیا تاثیر ہے۔ اور شیرہ کیا ہے کس طرح شبر سے تیرا ہو تقابل ماویہ، کس طرح شبر سے ہو تیرا تقابل ماویہ، وہ ہے عظمت کا نشان تو ظلم کی رسمی، کیا بتاؤں شبر کے کیا تاثیر ہے، مل کر نعرہ حیدری، اور کام کرتا سو قلم سے کر گئے ایسا حسن، کام کرتا سو قلم سے کر گئے ایسا حسن، لوح شہر علم پر نام حسن تحریر، کیا بتاؤں ذکر میں شبر کے کیا تاثیر ہے۔ حاصل کرام شیرہ اپنے خبر میں بطور پاس آپ کر رہے کہ آج جو اسلام کا ہے بول بالا لہر میں، آج جو اسلام کا ہے بول بالا لہر میں، یہ حسن ابن علی کے خون کی تاثیر، ذکر میں شبر کے کیا تاثیر ہے۔ آخری شعر کی عبادت ہے ہم دیکھیں پہلے کہ
کہ گود میں لے کر حسن کو پیار سے بولے رسول، گود میں لے کر حسن کو پیار سے بولے رسول. سورہ کوثر کی پہلی آ گئی تفسیر، ذکر میں شبر کے کیا تاثیر ہے. وقت کی بات کہ چن لیا مجھ کو، چن لیا مجھ کو بھی شبر کی سرا کے واسطے، چن لیا مجھ کو بھی شبر کی سرا کے واسطے. کیا بتاؤں ذکر میں شبر کے کیا تاثیر ہے. شہداء ملت جعفریہ، شہید تمام حسین حسینی محمد نقوی اور شہید سلمان قاسم اور تمام شہداء مدربان احرام، بالخصوص وزیر حسین ابن ولایت علی، محمد باقر ابن غلام حیدر، مطاہر حسین ابن ریاض حسین، ولایت حسین ابن فقیر حسین، سوری بیوی بنت جواد حسین، محمدی بیوی بنت حسن اصغری، سبدی بیگم بنت احمد حسن، کنیز زہرا بنت وزیر حسین، کنیز فاطمہ بنت عباس علی، ریاض حسین ابن صادق حسین، کنیز فاطمہ بنت نثار حسین اور محمد رضا برہان علی، اور اپنے مرحومین اور جن کے رسول فاتحہ پڑھنے کے ہونے کے، اور ہمارے یاور عباس شہید اور عدیل عباس شہید اور حیدر عباس شہید کی کیونکہ ابھی برسی گزر چکی ہے، ان کو اس سورہ فاتحہ مجموع یاد کریں. برادر جوہر پسند زیدی سے کہ وہ ہے بارگاہ امامت میں نظر عقیدہ پیش ہو رہے ہیں. بر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاخیر سے آنے کے لیے بڑا معذرت خواہ. ناصر بھائی یقین کریں سیدھا ٹرانسمیشن میں سے آ رہا ہوں. ایک اشارہ آپ کی سماعت اپنی نظر ہے امام حسن کے حوالے سے، میرے بعد جو بھائی ہیں وہ کلام پیش کریں گے. پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. میری جان ہے حسن، ہاں دوسرے امام. میری جان ہے حسن، ہاں دوسرے امام. میری جان ہے حسن، انسانیت کے تیسرے سلطان دوسرے امام. میری جان ہے حسن، اور یوسف کو دے جو حسن کی خیرات وہ حسن. یوسف کو دے جو حسن کی خیرات وہ حسن. قرآن جس کا قاری وہ قرآن ہے حسن. دوسرے امام. میری جان ہے حسن، انسانیت کے تیسرے سلطان ہے حسن. دوسرے امام. میری جان ہے حسن. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. باقی میں گزارش کروں گا جو درستان سے مولانا
میزان یوسف شیخ صاحب سے کہ انہوں نے امام حسن صاحب کی زندگی کے مختصر سے روشنی دل خیالات کا اظہار فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہذا اختصار کے ساتھ چند جملے تبرکاً ایصال ثواب کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. خداوند عالم کا خطاب ہے صاحبان ایمان سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اولی الامر کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، مختلف انداز سے سمجھا گیا اور اس اصل مفہوم سے اجتناب کیا جاتا رہا کہ اولی الامر کیا ہے، کون ہے. ظاہر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو خداوند عالم نے اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اس رسول کی اطاعت سے متصل اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اور اب تو الحمدللہ میڈیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب کوئی چیز چھپائی نہیں چھپتی، ہر چیز سامنے ہے. بلکہ اب ان کے اپنے علماء خطبہ بھی کہنے لگے ہیں کہ بھی اس کتاب میں وہ ہے یہ چیزیں ہیں، انہیں بیان نہیں کیا جاتا ہے. اور اب وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مولا کا مفہوم کیا ہے، مولا کا معنی کیا ہے، اور کس سے مفہوم میں ولایت کا کہا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی یہ بہت مشہور واقعہ ہے جو کتابوں میں درج ہے اور بیان کیا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے رسول کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کی، امام حسین کی زیارت کی، امام علی زین العابدین کی زیارت کی، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کی. یہ اہل بیت کا وہ چاہنے والا ہے کہ انہوں نے یہ 6 ائمہ علیہ السلام کی زیارت کی. حالانکہ کسی انسان کو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی اور نہ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا. انہیں اب ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ کس وقت موت آتی ہے. موت یقینی ہے، آنی ہے، آئے گی، مگر یہ فقط جابر بن عبداللہ انصاری کی ذات ہے جنہیں یہ خوشخبری دی پیغمبر رحمت للعالمین نے. جب تک تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت نہ اس وقت ہی گارنٹی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس، جب تک میں 5ویں اولی الامر کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت مجھے موت نہیں آئے گی. تو یہ اس حوالے سے تھا کہ انہیں پیغمبر خاتم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو اہل بیت کا چاہنے والا بہت محترم صحابی ہے، کیا وہ نہیں جانتے اولی الامر کون ہے؟ یقیناً جانتے تھے.
مگر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے چاہا کہ پیغمبر خاتم کی زبان مقدس سے اس کا اعلان ہو جائے کہ اولی الامر کون ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا پیغمبر خاتم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول خدا، اطیع اللہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کی اطاعت کریں. مگر یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ وَمَنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَنَا اللَّهُ بِطَاعَتِهِ. یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے جابر، اولهم علی ثم الحسن والحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی. یعنی یہ پانچویں امام تک بیان کرنے کے بعد یہاں رک کر انہیں خوشخبری دی، جابر تم میرے اس پانچویں اولی الامر کی زیارت کرو گے. جب زیارت کرنا فقرأہ منی سلام، میرا سلام پہنچا دیا. تو جابر بن عبداللہ انصاری کو یقین ہوا کہ جب تک میں پانچویں اولی الامر کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک میں زندہ ہوں. اور زندہ رہے، اس پانچویں اولی الامر سے ملاقات کی اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا. تو یہ ہے اولی الامر. پھر آگے باقی ائمہ کا نام لے کر فرمایا جناب اس کے بعد جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، محمد تقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، اور پھر آخری میرا ہم نام حضرت حجت ہے جو اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوتی ہے، اور ان کی آمد کی وجہ سے، ان کے ظہور کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا. جو ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی دنیا، امن و امان کا ماحول ہوگا کہ ایک ہی گاڑ کے بکری اور شیر دونوں پانی پئیں، اتنا امن ہوگا، کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوگا. تو یہ اولی الامر ہیں ہستیاں جن میں سے آج ہمارے دوسرے اولی الامر پیغمبر خاتم کے بعد جن اولی الامر کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اولهم علی ثم الحسن، پہلے علی ہے پھر حسن مجتبیٰ ہے. تو آج ہم اس حسن مجتبیٰ کی ولادت کی ہوا محمد آل محمد تو آپ دنیا میں تشریف لائے 15 رمضان 3 ہجری اس دنیا میں تشریف لائے، اور بہت جوانی میں آپ دنیا سے چلے گئے. سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. مگر اس عرصے میں جس طریقے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو شہادت ان کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا، اسی طریقے سے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو بھی اذیتیں دی گئی، سازشیں کی گئی. ظاہر ہے ان سازشوں میں دشمن کا یہی مقصد تھا جناب کہ اگر یہ اولی الامر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، اگر ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آج بھی اگر دنیا میں جھگڑا ہے تو اسی بات کا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، قتل کرواتے ہیں تو اسی لیے کرواتے ہیں جناب کہ میری حکومت باقی رہے. مگر یہ ہستیاں وہ ہیں جو حکومت کے لیے نہیں آئی،
اگر حکومت ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا کہ شریعت کو پھیلانے کے لیے، شریعت کو پہنچانے کے لیے، جیسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی وہ علم کا خزانہ، شہر علم کا دروازہ تھے حضرت امیر المؤمنین، اسی لیے اپنے علم کے حوالے سے اعلان کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ سوال ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. ظاہر ہے اس وقت پوچھنے والے بھی ایسے ہی تھے کہ داڑھی میں کتنے بال ہیں اور جناب پگڑی میں کتنے پیج ہیں، یہ چیزیں پوچھتے رہے. ورنہ آج جو کچھ انسان نے ترقی کی ہے جناب، یہ ترقی اس وقت کر چکے ہوتے، کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا تھا جناب کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمانی راستوں سے واقف ہوں. اگر اس وقت آسمانی راستوں کے حوالے سے سوالات کرتے، اس وقت چاند ستاروں کے حوالے سے سوالات کرتے، اس وقت سورج کے حوالے سے سوالات کرتے، اس سے یہ سوال کرتے جناب آسمان میں کیسے جانا ہے. کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں اسی حوالے سے مختصر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیونکہ یہ سب شہر علم کے دروازے تھے. رہبہ مقام کے اوپر ایک شخص آیا اور مولا سے اظہار عقیدت کیا، یعنی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جناب کہ میں آپ کا چاہنے والا اور عقیدت مند ہوں. مولا نے فرمایا کہ تم میرا دوست نہیں ہے، تم معاویہ کا جاسوس ہے. کیونکہ بادشاہ روم نے کچھ سوالات پوچھے ہیں مجھ سے، اس کا جواب اس کے پاس نہیں، اور تجھے اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے یہ سوال، اس کے جوابات معلوم کر. تو اس کو حقیقت بیان کیا جناب کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے دوست نہیں ہو، بلکہ فرستادہ ہے تو معاویہ کا، اور اس غرض سے پیدا کیا ہے. اور سوالوں کے جواب کے حوالے سے آپ نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ سے بیٹھے ان سوالات کے جواب. اب ان سوالات میں کہ بھی حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس قسم کے سوالات تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا حق و باطل کے درمیان تو صرف 4 انگل کا فاصلہ ہے. آپ یوں رکھیں، آنکھ سے جو کچھ دیکھیں وہ حق ہے، اور جو کان سے سنیں اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جب تک آنکھ سے نہ دیکھیں. اور اسی طریقے سے کہا ہے نا آسمان و زمین کا فاصلہ، آسمان و زمین کا فاصلہ یہ ہے کہ اگر ایک مظلوم اپنی آہ بھرتا ہے تو وہ آہ اسی وقت خدا کی بارگاہ میں، انہیں مظلوم کی آہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین سے آہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اور زمین و آسمان کی مسافت کے بارے میں کہ سورج ایک دن میں وہ مسافت پوری کر دیتے ہیں. اور پھر وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں ایک سے ایک طاقتور ہے، ایک کے اوپر ایک قوی ہے. معاویہ کو کیا پتا تھا جناب کہ ایسے سوالات کیے جائیں گے، اس کا جواب اس کا باپ بھی نہیں دے سکتا، اور جو دینے والے تھے ان سے دشمنی کر رکھی ہے. تو مولا امام حسن نے فرمایا کہ سب سے سخت چیز تو پتھر ہے، پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑتا ہے، اور لوہے سے سخت آگ ہے جو اسے پگھلا دے گا، آگ سے سخت پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت بادل ہے جو اس پانی کو لیے، اور اس سے سخت وہ فرشتہ ہے، وہ ہوا ہے جو اس بادل کو چلاتا ہے، اور اس سے قوی جو ہے وہ
فرشتہ ہے جو حکم چلاتا ہے، جن کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے، وہ قوی ہے. اس سے قوی ملک الموت ہے، اور موت سے زیادہ قوی اللہ کا حکم ہے. نہ اس سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سخت چیزیں ہیں. یہ ہوا آپ کے پتھر ہے، لوہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، بادل ہے، فرشتہ ہے، اور پھر موت ہے، اور پھر ملک الموت. ملک الموت کے لیے بھی موت ہے، اور اس موت کا حکم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. خدا بند عالم کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے. مگر جو لوگ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ولی ہیں، نمائندے ہیں خدا کے، جو اولی الامر ہیں، جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ خدا بند عالم کے پورے نظام کے حوالے سے انہیں علم ہے کہ کس طریقے سے یہ کائنات کا نظام، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، کون چلانے والا ہے. لہذا اس امام کو جس طریقے سے ستایا گیا، ظاہر ہے اس میں ہماری کتابوں کے اندر بھی اسے ملتی ہیں. جیسے آج کل مومنین میں منافقت ہے، منافقت ہر دور میں رہی. اگر مومن واقعی مومن بن جائے، مومن حقیقی چاہنے والا بن جائے، تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس سازش میں ہم شریک نہ ہو. تو لوگ شریک رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں مل رہا ہے تو چلو امام کو یہ حوالے کر دیں، کچھ مل جائے. یہ نظام اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہی سازشیں اسلام کے حوالے سے جاری ہیں. بہرحال ٹائم ہو گئی، تو دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں خداوند عالم ہمیں ان ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کا، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، جنہیں اولی الامر کہا گیا ہے، جو واقعی اس کائنات کے اللہ کی طرف سے مالک ہے، نمائندے ہیں، ولی امر ہیں. ان کی اطاعت ہمیں ہمارے اوپر اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت. تو یہ جو مصیبت وبا کی صورت میں آئی ہوئی ہے، کورونا جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی دعا کریں. حضرت امام حسن مصطفیٰ کی ولادت کے حوالے سے آپ کو وسیلہ قرار دے گی کہ پروردگارا امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. خاصوں سے مومنین شیعیان حیدر اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، ان کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے محفوظ فرمائے. پروردگارا ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اسلام دشمن قوتوں کو نابود فرمائے، یہ ساری شکر ناکام فرمائے. اس مختصر پروگرام کا جن برادران نے اہتمام کیا ہے، پروردگارا اس کو عبادت قرار دے گا، قبول فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار جتنے بیمار ہیں مومن مومنات سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے مرحومین ہیں مومن مومنات پر پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. اور حسن محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. حجت ہر امام زمان اللہ فراجہ الشریف کا جلد ظہور فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.